اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 15واں پارہ پڑھیں گے، سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل۔ یہ سورہ مکی دور کے آخری زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا نازل ہوئی تھی۔ حضور کو اس وقت توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت میں تمام حربے استعمال کر چکے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے، لیکن اس کے باوجود عرب کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں آپ کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اس طرح مدینہ میں بھی اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کے دامن میں آ چکی۔ اب یہی موقع تھا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے اور منتشر مٹھی بھر جماعت کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر مبنی ریاست قائم کر دیتے۔ ان حالات میں اللہ نے آپ کو ایک عظیم الشان سفر سے نوازا اور ایک جامع پیغام معراج کے موقع پر عطا فرمایا جو اسلامی ریاست کے بنیادی خد و خال اور اسلامی معاشرے کی بنیاد بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں جہاں ایک طرف کفار مکہ اور مدینہ میں بنی اسرائیل کو بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے اجتہاد کر کے تنبیہ اور دعوت عبرت دی گئی ہے اور توحید، آخرت اور رسالت کی دلیلیں دی گئیں، تو دوسری طرف اسلامی معاشرے کے لیے وہ بنیادی اصول بھی مفصل بیان کر دیے گئے جن کی آئندہ مدینہ میں ضرورت پیش آنے والی تھی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان مشکل اور کٹھن حالات میں صبر و استقامت کی تلقین فرمائی اور ان کے لیے نماز سے مدد لینے کی خصوصی ہدایت کی گئی۔ اس سورہ میں واقعہ معراج کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام الاسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل کے تذکرے کی وجہ سے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، یعنی اس سورت کے دونوں نام مشہور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس آیت سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ آیت میں معراج کا اصل مقصد یہ بیان کیا گیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی علم الیقین سے ایک درجہ آگے بڑھ کر عین الیقین کے درجے پہنچا دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں پوری انسانیت کو معراج کمال تک پہنچانے میں مدد حاصل ہو۔ معراج کا یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ویسا ہی مرحلہ تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اعتکاف میں پیش آیا، جو ایک اسلامی معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ تھا، یعنی دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے قیام اور احیاء کے لیے بنیادی احکامات خود براہ راست دیے۔ چنانچہ آیت 2 میں فرمایا کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں جس کی بنیادی باتیں وہی تھیں جو اب قرآن میں ہیں، جو بنی اسرائیل کے لیے سراسر ہدایت تھیں۔ اس کتاب میں بھی اور اس کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تمہارا رب اور کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگے آیت نمبر 4 سے 8 میں بنی اسرائیل کے واقعات سے اجتہاد کر کے کفار مکہ اور مدینہ میں موجود بنی اسرائیل یعنی یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تم اپنی اصلاح کر لو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا ہم نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو پیشگی آگاہ کر دیا تھا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے 2 دفعہ زمین میں سرکشی اور فساد کے موجب بنو گے، یعنی تم خدا کی حدود سے ایسا باہر نکلو گے کہ مکافات عمل کے نتیجے میں تم پر غیروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ بس جب پہلا وقت آیا تو ہم نے تم پر بڑے زبردست لوگوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے تمہاری سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا اور تم منتشر ہو کے رہ گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں دنیا میں قدم جمانے کے لیے ہر قسم کا ساز و سامان بخشا اور نعمتوں سے نوازا، اس لیے کہ تمہاری دوبارہ آزمائش ہو اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اپنے ہی اچھے برے کو کرتے ہو۔
پھر جب دوسری مرتبہ تم نے ہماری سرکشی کی اور حد سے بڑھ گئے تو ہم نے پھر تم پر دوسرے بندوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں پر رسوائی کا سامان مہیا کر دیں اور بیت المقدس میں داخل ہو کر تمہیں پھر سے مٹا دیں۔ اے بنی اسرائیل، اب بھی باز آ جاؤ، اگر تیسری بار تم نے ہماری نافرمانی میں حدیں پار کیں تو پھر تمہیں سخت سزا ملے گی۔ گویا یہ مدینہ میں موجود بنی اسرائیل کے لیے وارننگ تھی کہ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو عین ممکن ہے کہ اب تیسری بار مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ذلت اٹھانی پڑے۔ آخر میں فرمایا، اب یہ قرآن سب کے لیے رہنما ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے اور راستی کی راہ کو اختیار نہیں کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وہ ہر اس چیز کو طلب کرنے کی خواہش کرتا ہے یا اس کے پیچھے دوڑتا ہے جو اسے جلد مل جائے۔ بس اسی صفت کی وجہ سے انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے دوڑتے چلا جا رہا ہے اور اس عجلت کے انجام اور نتیجے کے احساس اسے نہیں۔ یعنی قرآن کی تو آخرت کی بھلائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ گویا وہ دنیا کو اس طرح طلب کرتا ہے جس طرح حقیقت میں آخرت کو طلب کرنا چاہیے، جبکہ وہ اس حقیقت کو بہرحال جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ پھر اس آیت میں اس وقت کے حالات کے مطابق مسلمانوں کے لیے بھی اشارہ تھا کہ وہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر کفار کے حق میں عذاب کے لیے بد دعائیں نہ کریں کہ ابھی ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان ہو کر پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ چنانچہ آیت 12 میں نظام ربوبیت سے استدلال کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح دن اور رات کا اختلاف فطری ہے، اسی طرح انسانوں کے مابین اختلافات بھی فطری ہیں۔ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ جس طرح رات بہت گہری اور تاریک ہوتی ہے، اسی طرح جب ظلم چھا جاتا ہے تو وہ بھی بہت بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جس طرح رات کے بعد دن رونما ہوتا ہے، اسی طرح ہر ظلم کی تاریکی کے بعد عدل و انصاف کی روشنی بھی ضرور طلوع ہوتی ہے، جس کے بعد لوگوں کو ان کا حق مل کر رہتا ہے۔ یعنی اس وقت جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں عجلت نہ دکھاؤ، صبر و استقامت کے ساتھ انتظار کرو، فتح حق کی ہی ہوگی۔ آگے فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کے تمام اعمال کا ریکارڈ ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز وہ کتاب اسے دے دی جائے گی۔ وہ کتاب ایسی واضح ہوگی کہ ہر نفس خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اب وہ کس قسم کے سلوک کا مستحق ہے۔ بس جو شخص ہدایت کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کو، اور جو گمراہی پر چلتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اپنے پیغمبروں کے ذریعے اتمام حجت کے یہ بغیر کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ یعنی اللہ نے اپنے تمام بندوں تک پیغام حق پہنچانے کا پورا انتظام کر کے رکھا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے جب اسے پیغام حق مل کر رہتا ہے۔ ایسے مرحلوں میں حق کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس وقت اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو قیامت کے دن اتمام حجت بھی ہو جائے گی اور اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عذر بھی باقی نہیں رہے گا کہ کسی دوسرے کے مورد الزام ٹھہرا کر خود بری ذمہ ہونے کی کوشش کرے۔ ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے، اپنے گناہ کسی دوسرے کے سر نہیں تھوپ سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کے گناہ اپنے سر لے گا۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب لوگ ہماری ہدایت کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خوشحال، دولت مند اور با اقتدار طبقے کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو نافرمانیوں میں حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ لوگ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، نتیجتاً ان پر دولت مند فاسق لوگ مسلط ہو گئے۔ گویا یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کی تباہی کا پروانہ ہوتا ہے، پھر ان پر عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن اس سارے عمل میں ایک پیغام حق پہنچانے والے آخر تک موجود رہتے ہیں، اور عذاب سے پہلے اتمام حجت کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا جاتا۔ چنانچہ اسی قانون کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت سی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ فرمایا اللہ اپنے تمام بندوں کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے عذاب طرح طرح کے ہوتے ہیں،
انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے اس کو ہم اس کی مرضی کے مطابق صرف دنیا ہی دیتے ہیں اور آخرت کے انعامات سے محروم رکھتے ہیں جہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوگا، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوششیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ہم تمام انسانوں کو بلا امتیاز اپنے فضل سے نوازتے ہیں، کوئی ہمارا فرما بردار ہو یا نافرمان، سب کے لیے رزق کے مواقع اور ذرائع یکساں رکھے گئے ہیں۔ دیکھو کہ کس طرح اس دنیا میں ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دنیا داروں کے لیے یہ فضیلت مال و دولت، اولاد اور اقتدار وغیرہ کے حوالے سے ہوتی ہے، اور وہ انہی چیزوں میں برتری کے طالب رہتے ہیں، جبکہ آخرت کے طلبگاروں کے نزدیک یہ فضیلت ایمان اور تقوی کی باتوں کے اندر ہے، اور حقیقت میں تقوی کے لحاظ سے جو درجے ہیں وہی سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے برتر۔ بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہ بناؤ، ورنہ اس زندگی میں ہر طرف سے نفرتوں کے مستحق ہوگے، بدحال اور درماندگی میں پڑے رہو گے۔ آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، صرف وہی اکیلا اور واحد حقیقی معبود ہے۔ اس اقرار کے بعد انسان کو پوری زندگی میں امن میسر آئے گا اور اطمینان اور یکسوئی حاصل ہوگی۔ اللہ کے حق کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائیں تو تم ان سے شفقت اور نرمی سے پیش آؤ اور بہت ادب کے ساتھ ان سے بات کرو، اگرچہ طبعی کمزوری کی وجہ سے ان کے مزاج میں سختی کیوں نہ آ جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ خبردار ان کو کوئی ایسی بات مت کہنا جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور ہمیشہ خوش کن بات کو اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھکے رہو۔ والدین سے ظاہری برتاؤ میں بھی ادب اور تعظیم کا رویہ اختیار کرو اور دل میں بھی کبھی برا خیال نہ پیدا ہونے دو، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میرے ہر طرح کے آرام اور تکلیف کا خیال رکھتے ہوئے مجھے پالا اور مجھ پر شفقت اور رحمت کی تھی، اس طرح تو بھی ان پر رحمت فرما۔ اگر کسی سے والدین کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، تمہارا رویہ نیک رہا تو اللہ بھی تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اپنی ناگزیر ضرورتیں اعتدال اور کفایت کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے مال میں سے والدین کی خدمت کے بعد اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کی بھی مالی مشکلات میں مدد کرو۔ ان کی تمام حقوق جو ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہیں۔ اپنی دولت کو بے جا فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اگر اعتدال کا رویہ رکھنے کے بعد کسی کے پاس اپنے رشتہ داروں اور حاجت مندوں کے لیے کچھ نہ بچے تو وہ اللہ سے دل میں امید رکھے کہ وہ عنقریب اسے اپنے فضل سے نوازے گا اور وہ مساکین کی امداد کرنے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اس حالت میں حسن خلق کے اندر کوئی کمی نہیں آنی پائے، یعنی اگر کوئی آ کر کچھ مانگ لے تو اسے نرمی سے سمجھا دے۔ ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال سے مال خرچ کرنا چاہیے، نہ ہی بخل کرنا چاہیے کہ کبھی کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی حد سے زیادہ فیاضی کرنی چاہیے کہ خود ہی محتاج ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جس کو روزی چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے کہ کون کیا کماتا ہے اور کس طرح کماتا ہے۔ اس دفعہ سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی خدا داد صلاحیتوں سے جو کچھ کماتا ہے وہ دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر حلال ذرائع سے کمائے،
پھر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچ جائے اس سے دوسروں کے حقوق ادا کرے، اور مال خرچ کرنے میں ہمیشہ اعتدال کا رویہ اختیار کرے، کیونکہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن ان کی ضرورتوں سے کم ہوتی ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی انسان دوسروں پر بوجھ بن کر بیٹھے نہ رہے اور خود کوئی حرکت نہ کرے۔ چنانچہ اس طرح ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس میں دولت کا ارتکاز نہیں ہوگا، بلکہ دولت مسلسل گردش میں رہے گی۔ اس میں خود غرضی، لالچ اور احساس محرومی کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کے نظام معیشت کا بنیادی اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کا پورا نظام معیشت استوار ہوتا ہے، جو اسے دیگر معاشروں سے ممتاز کرتا ہے۔ آیت نمبر 31 فرمایا، اپنی اولادوں کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی انسانی نسل کو اس خوف سے روکنا کہ کھانے والے بڑھ جائیں گے تو معاشی ذرائع میں تنگی ہو جائے گی۔ یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جو لوگ اس وجہ سے اپنی نسل کو ہلاک کرتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے خالق نے انسان کو اس دنیا میں بسانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ معاشی ذرائع میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خالق کائنات نے ہر نئے آنے والے انسان کے لیے رزق اس کی موت تک مقدر کر رکھا ہے، جو اسے مل کر رہتا ہے۔ قتل اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطأً کبیرہ کہا ہے، یعنی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آیت نمبر 8، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ زنا ایک مرد اور عورت کے تعلق کی غیر فطری اور حیوانی صورت ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو ایک معاشرے کو ایک ایسے راستے پہ لے جاتا ہے جس پر چل کر وہ معاشرہ رفتہ رفتہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایک معاشرہ حد سے زیادہ اس فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہاں مرد اور عورت کے درمیان حقیقی اور فطری تعلق نابود ہو جاتا ہے اور اس کا خاندانی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کی بنیادی اکائی اس کا خاندانی نظام ہے۔ جب خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا تو پورا معاشرہ ہی منتشر اور بے چین نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسلامی معاشرے میں اس کی قطعی ممانعت ہے، چنانچہ اسلام اس فعل کے تدارک کے لیے جہاں اس قابل تعزیر جرم قرار دیتا ہے، وہاں وہ ان تمام اسباب اور محرکات کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے جو انسانوں کو ایسے فعل کی طرف راغب کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ نکاح کی ترغیب اور اسے آسان بنانے کے لیے خصوصی ہدایت دیتا ہے، اور اس ضمن میں وہ پردہ کے احکامات دیتا ہے اور مخلوط مجالس کو روکتا ہے۔ نیز معاشرے میں عمومی طور پر عریانی، فحاشی اور اس کی اشاعت کے سدباب کے لیے احکامات دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ ایسی رسوم اور رواجوں اور بندشوں کو بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو نکاح کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، انسان کی جان قابل احترام ہے، کوئی نہ تو کسی کو ناحق قتل کرے اور نہ ہی اپنے آپ کو۔ صرف اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں کے مطابق کسی پر قتل کا حکم لگ سکتا ہے، اور یہ قتل کا حکم صرف مجاز اتھارٹی یا عدالت ہی لگا سکتی ہے۔ اگر کوئی ظلم سے یعنی ناحق قتل کرے گا تو اس کے وارث اسلام کے قانون کے قصاص کی روح سے قاتل یا قاتلوں سے عدالت کی مدد سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ مظلوم قاتل کے وارثوں کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وارثوں کو چاہیے کہ جوش انتقام میں وہ خود ہی قاتل کے خلاف کارروائی کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی قصاص میں حد سے بڑھ جائیں۔ آگے فرمایا، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی حفاظت اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگیں۔ ان کے مال کو تصرف میں لانا درست نہیں۔ ہاں، وہ شخص کسی یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت خرچ کر سکتا ہے جو اس کی حفاظت اور نگہداشت پر مامور ہو اور مفلسی کی وجہ سے اس کا استحقاق بھی رکھتا ہو۔ نمبر 8 پہ ہے کہ معاشرے کے افراد کا آپس میں عہد و پیمان ہو یا ایک قوم کا دوسری قوم سے ہو، ہر حالت میں ایمانداری سے ضابطۂ اخلاق کے مطابق اس کی پاسداری ضروری ہے۔ ان معاہدوں کی بلا وجہ خلاف ورزی پر اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ نمبر 9، ناپ تول، پیمانوں اور وزنوں کے نظام کو ٹھیک رکھنا، لین دین میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کی بے ایمانیوں اور حق تلفیوں کا سدباب کرنا معاشرے کے افراد کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کے بھی فرائض ہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ انسانی معاشرے کو اعلیٰ اقتدار پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام لوگ سنی سنائی باتوں پر جن کی بنیاد میں کوئی علم نہ ہو تو جو مستند ذرائع ہوں، کان اس پر نہ دھریں۔ معاشرے میں اوہام اور ظن و قیاس پر مبنی باتوں کی بجائے
صحیح اور مستند علمی باتوں کو ترویج کیا جائے، اور یہ ترویج زندگی کے تمام شعبوں اور بالخصوص تعلیم کے شعبے میں کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی جائے کہ وہ بغیر تحقیق کے بے جانے بوجھے اپنی طرف سے کوئی بات مت کہا کریں۔ اس سے معاشرے کو بے شمار خرابیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی سماعت اور بینائی کا اور اپنے دلوں کی نیتوں، خیالات اور ارادوں کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ نمبر 11 پہ، زمین پر متکبر اور جابر بن کر نہ چلو۔ نہ تم اپنی اکڑ سے زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ اپنے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر پہاڑ سے بلند ہو سکتے ہو۔ اپنا رویہ اعتدال اور توازن سے قائم رکھو کہ تم انسانیت کے لیے رحمت بن کر جیو اور دوسروں کے کام آ سکو۔ یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور پر حکمت ہیں۔ ان میں انسانوں کے لیے سراسر بھلائی ہے، پس اللہ کے حکم کی پیروی میں ہی بھلائی ہے۔ جو لوگ اوروں کی یا اپنی خواہشات کی پیروی کر کے شرک میں مبتلا ہیں، وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 41، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند بالا برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور مشرکین کی بعض نامعقول باتوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں اس کی بلاغت اور حکمت پر مبنی باتوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ہم اس میں اپنی باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اور پیرائے میں بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، لیکن کج فہم اور ہٹ دھرم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر اور معبود مان لیے جائیں تو یہ ضرور عرش کے مالک تک پہنچنے کی سبیل کرتے، یعنی ان میں سے ہر کوئی کلی اختیارات چاہتا اور ان کے لیے مختلف طریقوں سے کوششیں کرتے، اور پھر اس کائنات کا یہ منظم نظام یقیناً درم برم ہو جاتا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان مشرکوں کی خرافات سے بہت بلند اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ اگر تم اس کائنات اور اس کے وجود پر غور کرو تو تم پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ ہر ایک چیز اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا، خالق اور پروردگار ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اس کے سامنے عاجز ہے اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے، مگر انسان اس کا ادراک نہیں رکھتا۔ یہ تسبیح جو پوری کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے صرف صداؤں کی تسبیح نہیں ہے، وہ اپنی ہستی میں، اپنی بناوٹ اور صورت میں، اپنے افعال اور خواص میں مجسم تسبیح و تقدیس ہیں۔ وہ اپنی ہر بات میں کسی بنانے والے کی صنعت، کسی پرورش کرنے والے کی پرورش اور کسی سرچشمہ حسن و کمال کی حسن افروزیاں ہیں۔ وہ زبان حال سے اس کی خالقیت اور حکمت اور ربوبیت اور رحمت کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ گویا وہ اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ وہ پاک، بلند و برتر، انتہائی درگزر کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں فرمایا منکرین کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف سے رجوع نہیں کرتے اور نہ اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا مقرر قانون یہ ہے اگر تم آنکھوں سے کام نہ لوگے تو تمہارے سامنے سیاہ پردہ حائل ہو جائے گا۔ اگر تم سننا ہی نہ چاہو تو تمہارے کان بہرے ہو جائیں گے، اور اگر تم سوچنے کی صلاحیت کھو دو تو تمہاری عقل پر پردے پڑ جائیں گے۔ منکرین پر ہدایت کی راہ بند ہونے کا تذکرہ قرآن میں مختلف جگہ مختلف انداز میں آیا۔ منکرین کی یہ حالت خود ان کی اپنی پسند کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کے پیچھے یا تو غفلت ہوتی ہے یا ضد اور ہٹ درمی۔ یہاں انسانوں کی ان تین حالتوں کا ذکر ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یعنی نمبر 1 میں ہے کہ آنکھوں کے آگے حجاب، کانوں میں گرانی، عقل پر تہ در تہ غلاف۔ جب انسان ان حالتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اگر قرآن سنایا جائے یا حق بات بتائی جائے تو اسے ناگوار محسوس ہوتی ہے اور وہ وہاں سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔
چنانچہ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین آخرت کو قرآن سناتے تھے تو وہ بدک جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے تھے۔ آگے فرمایا کہ یہ ظالم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ اس شخص کی پیروی نہ کرنا، یہ تو سحر زدہ ہے۔ اگر قیامت کا تذکرہ ہوتا تو کہتے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فرما دیجئے کہ اگر تم پتھر یا لوہے کے بھی بن جاؤ یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ سخت اور زندگی سے دور ہو، تب بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یہی قرآن حکیم کا نشاتی اولیٰ سے نشاط ثانیہ پر استدلال ہے۔ وہ انسان کو دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ جب انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ مجھے ایک زبردست اور حکیم ہستی نے پیدا کیا ہے تو اسے اس بات پر کیوں تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی دے گا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری دفعہ؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا؟ فرما دیجئے عجب نہیں کہ وہ دن بالکل قریب ہو جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کر حاضر ہو جاؤ گے، اور تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم نے دونوں زندگیوں کے درمیان جو وقت گزارا وہ تو بہت تھوڑا وقت تھا۔ آیت نمبر 53 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ آیت نمبر 55 میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو عام انسانوں کی طرح رہتا ہے، دنیا داری کے مختلف کام سر انجام دیتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت اور سرداری بھی نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے مختلف پیغمبروں کو مختلف چیزوں میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کے پاس بادشاہی بھی تھی اور کتاب بھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام۔ یعنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے اپنا پیغمبر بنائے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین میں تمام لوگوں کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور کون نہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی خصوصیت کے حامل تھے۔ آپ بادشاہ وقت، قرآن جیسی عظیم کتاب کے حامل اور علم و حکمت، صبر و استقامت، حلم و رحمت اور اولو العزمی میں اپنی مثال آپ تھے۔ مکی دور میں جبکہ یہ اعتراض کیا جا رہا تھا، آپ بادشاہی کے علاوہ تمام خصوصیات کے حامل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل کی آنکھ رکھنے والوں کے لیے یہی چیزیں باعث فضیلت اور مرتبہ اور باعث کشش تھیں، اور جن کی آنکھیں اور دل پر پردہ پڑا ہوا تھا ان کے نزدیک بادشاہی اور سرداری کو اہمیت تھی۔ پھر فرمایا کہ مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے اپنے گمان میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں نہ تو اتنی طاقت ہے کہ تمہارے دکھ درد دور کریں اور نہ ہی تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے وہ خود اللہ کے حضور قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں۔ در حقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ڈرنے کی چیز ہے۔ قیامت سے قبل نافرمانیوں کی جتنی بھی آبادیاں ہیں اللہ انہیں ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بات قانون الہی کے نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو اور اس دنیا کو اپنی دائمی ٹھکانہ سمجھ کے اس کے پیچھے مت بھاگو۔ آیت نمبر 59 میں واضح فرما دیا گیا کہ گزشتہ قوموں کی جو نشانی اور معجزے دکھائے گئے ان کی حقیقت کیا تھی۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تُخْوِيفًا۔ نشانیاں اس لیے نہیں دی گئیں کہ یہ سچائی کی دلیل تھیں یا ہدایت کا معاملہ ان پر موقوف تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ظہور عذاب کا مقدمہ تھیں۔ یعنی جو قومیں انکار اور سرکشی سے باز نہیں آئیں انہیں ظہور نتائج پر متنبع کرنے کے لیے واضح نشانیاں دکھائی گئیں۔
پھر جو قوم سری نشانی دیکھ کر بھی باز نہیں آئی اس پر عذاب نازل کیا گیا۔ چنانچہ قوم سمود کے لیے اونٹنی بھی فیصلہ کن نشانی بنی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا۔ جو لوگ طالب حق ہیں ان کے لیے حق کی دعوت ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو ماننے والے نہیں ان کے لیے کوئی بھی نشانی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اسرا یعنی معراج کے واقعے کو اور اس درخت کو جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی جہنم میں تھور کا درخت جو وہاں مجرموں کی غذا ہوگا، ہم نے مکذبین کے لیے باعث آزمائش بنایا۔ منکرین نے ان دونوں باتوں کا مذاق اڑایا تھا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار کہنے لگے یہ جنون کی انتہا ہے، اور جہنم کے احوال بیان ہوئے تو کہنے لگے جہنم بھی عجیب جگہ ہوگی، آگ کے شعلوں میں درخت پیدا ہوں گے۔ فرمایا یہ بات ان کے لیے آزمائش بن گئی، حالانکہ ہم ان باتوں کے ذریعے ان کو ڈراتے ہیں اور ہم ان کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہماری پکڑ سے باہر نہیں۔ باطل مٹ کر رہے گا اور حق غالب آئے گا۔ اگر وہ طالب حق ہوتے تو ہنسی اڑانے کی جگہ عقل اور بصیرت سے کام لیتے۔ کیا وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو نہیں پا سکے اور آپ کی دعوت پھیلتی ہی جا رہی ہے؟ کیا ایسا کسی زبردست اور دل کو تقویت دینے والی طاقت کے بغیر تنہا کوئی شخص کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 61 سے 70 اس رکوع میں ابلیس اور اس کے پھندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے فرشتوں کو حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا میں کس طرح اس کو سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر اور انکار کرنے کے بعد اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، چنانچہ قیامت تک اس کو مہلت مل گئی۔ کہنے لگا میں اس کی نسل کو تیرے راستے میں روکوں گا، ہر گھات سے ان کا پیچھا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو ان کو غلط وعدوں اور فریبوں کے جالوں میں جتنا چاہے پھنسا لے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اے نسل انسانی، شیطان کے پھندوں میں پھنس کر تم شرک میں مبتلا نہ ہو۔ جب تم مصیبت میں گر جاتے ہو یا سمندروں میں تمہاری کشتیاں طوفان کی زد میں آ جاتی ہیں تو پھر تم اللہ کے سوا کسی سے التجا نہیں کرتے، پھر اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم نجات پاتے ہی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں خشکی میں بھی کسی طوفان سے دوچار کر سکتا ہے اور سمندر میں بھی غرق کر سکتا ہے۔ تمہارا حقیقی معبود وہی ہے تو تمہارا سر اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکے۔ اللہ نے ہی تمہیں تمام مخلوق پر فضیلت دی اور تمہیں عزت بخشی، وہی تمہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں مہیا کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 71 پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ آیت نمبر 73-74 میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وحی الہی کی روشنی نہ ہوتی تو تم غلط راہوں کی تاریکیوں میں پھنس جاتے اور یہ ممکن نہ تھا کہ ثبات اور استقامت سے تم اپنی راہ پر قائم رہ سکتے۔ اس راہ کی مشکلات تمہیں ضرور تھکا دیتی اور مغلوب کر لیتی۔ وحی الہی کی روشنی ایسی ہے جس کے مقابلے میں اس دنیا کی تاریکیوں کا کچھ زور نہیں۔ یہ وحی الہی کی رہنمائی ہے جس پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ اگر ہم وحی کے ذریعے تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اور رائے حق میں تمہیں جمع نہ دیتے تو تم ضرور ان کافروں کی طرف مائل ہوتے۔ پھر فرمایا انہوں نے اس بات میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی کہ تمہیں اس سرزمین مکہ سے عاجز کر کے نکال دیں۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتے تو پھر تمہارے بعد وہ مہلت بھی نہ پاتے مگر بہت تھوڑی، یعنی یا تو ان کے پر عذاب نازل کر دیا جاتا یا وہ مغلوب ہو جاتے، اور تم سے پہلے بھی جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے ان سب کے ساتھ ہمارا معاملہ اسی قاعدے پر مبنی تھا۔ تم سنت اللہ میں کبھی تغیر و تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 78 اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں خصوصی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 78 میں تمام نمازوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس طرح صبح کی تلاوت سے مراد نماز فجر میں قرآن پڑھنا ہے، جس میں فرشتے خصوصی طور پر حاضر ہوتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام نمازوں کو قائم کرو، یعنی ان کے پورے التزام اور شرائط کے ساتھ پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ نفل سے مراد ایسی عبادت ہیں جو فرائض سے زیادہ ہوں، چنانچہ آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ جاگنے اور عبادت کرنے میں صرف کیا جائے، یہ تمہارے لیے عبادت کی مزید زیادتی ہوگی۔ یہ خطاب گرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لیکن حکم عام بھی ہے۔ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تہجد یعنی رات کے کچھ حصے میں شب بیداری کر کے نفل پڑھا کریں۔ اس سے نہ صرف قرب الہی اور تقوی میں اضافہ ہوگا، بلکہ دعوت اللہ کے کام میں یکسوئی بھی حاصل ہوگی اور شیطان دور بھاگے گا۔ یہاں مقام محمود سے مراد ایسا درجہ ہے جو ستائش اور مدح کے لحاظ سے تمام خلائق میں بلند ترین ہے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں اس بلند مقام پر پہنچا دے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہے۔ یہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ ہجرت مدینہ قریب تھی اور مظلومیت اور بے سر و سامانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ حضور کے قتل کی سازش بھی تیار کر دی گئی۔ لیکن وحی الہی نے نہ صرف فتح و کامرانی کی بشارت دی، بلکہ عظمت کے ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت اور ارتقاء کی سب سے آخری بلند ہے، یعنی حسن و کمال کا ایک ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیت خلائق کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن محشر میں آپ کا اللہ کی حمد و ثنا کا علم بلند کرنا اور مقام شفاعت پر کھڑے ہونا اسی مقام محمود کا ایک حصہ ہے۔ بلا شبہ یہ مقام محمود دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ جو ہستی دنیا میں محمود ہے وہ آخرت میں بھی محمود اور ممدود ہوگی۔ چونکہ ہجرت کا وقت قریب تھا، اس لیے آگے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے جہاں کہیں پہنچا تو سچائی کے ساتھ پہنچا، اور مجھے وہ قوت عطا فرما جو ہر حال میں مددگار ثابت ہو۔ پھر تمہارا اعلان یہ ہو کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ وہ نابود ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس سے نافرمانیوں کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں بجز اس کے کہ انکار اور شقاوت کی وجہ سے وہ اور زیادہ حق سے دور ہو جائیں۔ آخر میں انسان کی مختلف حالتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم انسان پر اپنا انعام یعنی فراغ نعمتی کرتے ہیں تو وہ خواہشات کی بنا پر ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دکھ پہنچتا ہے تو یکدم مایوسی کا شکار ہوتا ہے، یعنی خوشحالی میں غفلت اختیار کرنے اور بدحالی میں مایوس ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب قرآن جیسی نعمت اسے میسر آ رہی ہو تو اس سے اغراض کرتا ہے، اور جب اس اغراض اور پہلو تہی کرنے کی پاداش میں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو رجوع کرنے کی بجائے مایوس ہوتا ہے، یا جب ہدایت مل رہی ہو اور ہادی پکار کر بلا رہا ہو تو اس سے دور بھاگ جائے، اور جب ہدایت اور ہادی محدود ہو جائیں یعنی عام طور پر نظر نہ آئے اور معاشرے میں شر اور فتنہ فساد ہر طرف پھیل جائے تو خود کچھ کرنے کی بجائے مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ فرمایا آپ فرما دیں کہ ہر انسان اپنی بساط کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے سیدھے اور سچے راستے پر گامزن ہے۔ آیت نمبر 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے، اور اے محمد ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے تو تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔
روایات میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر روح کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد کہیں وحی ہے اور کہیں فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آتے تھے، اور کہیں یہ جان کے معنی میں آیا ہے۔ یہاں اس سے مراد انسانی جسم کی روح ہے، کیونکہ سوال و جواب کی نوعیت سے اسی کی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے؟ جواب میں فرمایا انسان جو کچھ اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ انسان کی رسائی سے باہر ہے۔ اصل میں قریش مکہ اور یہودیوں کے بڑوں کا اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد اصل اور ضروری چیزوں سے توجہ ہٹا کر غیر ضروری چیزوں میں الجھانا تھا، تاکہ لوگ دعوت حق سے دور ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کو لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے چھین کر لے جائیں اور لوگ ہدایت کو ترستے رہ جائیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ یہ ہدایت اور وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہے کہ یہ معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ تمام جن اور انس مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، تو اصل معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں عبرت پذیری کی تمام باتیں بار بار دہرا کر بیان کر دی ہیں، لیکن یہ باتیں صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں جن کے دلوں میں سچائی کی طلب ہو، اور جو لوگ حقیقت میں ہدایت اور سچائی کے طالب نہیں ہوتے، اسے عجوبوں سے مشروط کرتے ہیں، ان کے لیے اس قرآن سے سرکشی اور انکار میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ آگے ایسے ہی سرکش لوگوں کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مانیں گے جب تم ہمیں اس طرح کی باتیں دکھاؤ گے، مثلاً مکہ کی ریگستانی زمین میں یکایک ایک نہر پھوٹ نکلے تو تم ہمارے سامنے ایک باغ بناؤ اور اس میں سے نہر نکال کر دکھاؤ، آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر لا کر گراؤ، اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے حاضر ہوں، سونے کا بنا بنایا محل ہمارے سامنے آ جائے، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دوڑو اور وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لا کر ہمیں دے دو۔ حضور کو حکم ہوا کہ ان کی ایسی بیہودہ فرمائشوں کے جواب میں آپ کہہ دیں سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میرے پروردگار کے لیے پاکی ہے، میری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ نمبر 94، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ یہاں پر آیت نمبر 94 میں اسی گمراہی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری طرح کے ایک انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اور وہ اسی بات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور اصل ہدایت کو نہیں دیکھتے، نتیجتاً ہدایت سے رک جاتے ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بستے ہوتے اور سکون اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ میرے اور تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ لوگوں کی ہٹ درمی اور غفلت پسندی کی وجہ سے اگر اللہ ان کے لیے ہدایت کی راہ بند کر دے تو کون ان کو ہدایت کی راہ پر چلا سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ حق کے مقابلے میں ایسی حالت اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا اور کہتے تھے جب مرنے کے بعد گل سڑ کر ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے پھر سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو پہلے پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ لیکن ظالم تو انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ اور فرما دیجئے کہ اگر اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے اختیار میں ہوتے تو یہ ضرور خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، لیکن اللہ تو اپنی رحمت کا فیضان روکنے والا نہیں، اس کی بخشش اتنی نپی تلی نہیں ہے کہ وہ صرف اس دنیا تک محدود رہے، اس کا دائرہ وسیع اور ہر حال ہر آن ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے، اس کا فیضان دنیا میں بھی جاری اور آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ انسان ہی اپنی تخلیق کے اعتبار سے نہایت تنگ دل واقع ہوا ہے اور بہت کم حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ آیت نمبر 101 سے 111، یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ ابتدا میں جس طرح بنی اسرائیل کے واقعات کو منکرین کے سامنے
جن میں کفار مکہ اور خود بنی اسرائیل بھی تھے جو مدینہ میں بستے تھے، عبرت کے لیے پیش کیا گیا۔ اسی طرح اس رکوع میں بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعے سے اجتہاد کیا جا رہا ہے اور فرعون کے انجام کو عبرت پذیری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے نشانیاں یا موعظوں کی حقیقت کے وہ دونوں پہلو بھی سامنے آ گئے ہیں جن کا پہلے بھی جا بجا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ جو طالب حق نہیں ہوتے وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا یہ کہ جب ایسی نشانیاں دکھا دی جاتی ہیں تو پھر منکرین کے لیے مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف مبعوث کیا تو فرعون نے کہا، اے موسیٰ تو مجھے سحر زدہ معلوم ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے جواباً کہا، میں اللہ کی طرف سے روشن دلیلوں کے ساتھ آیا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تو ہی مجھے شامت زدہ معلوم ہو رہا ہے، تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں جادوئی نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ پھر جب فرعون نہ مانا تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ہٹ درمی اور ضد کا انجام۔ آگے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سچائی کے ساتھ اتارا ہے اور وہ اترا بھی سچائی ہی کے ساتھ، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کو پہچانیں اور غیر ضروری باتوں میں مت الجھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے بھیجا کہ آپ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کی بشارت دے دیں اور انکار اور بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دیں۔ ہم نے آپ کے لیے قرآن کو الگ الگ اجزاء میں تقسیم کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناتے رہیں، اور اس کو موقع بے موقع بتدریج اتارا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، لیکن اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو صحیح علم رکھتے ہیں اور اس کو برحق جانتے ہیں اور جب اسے سنتے ہیں تو بے اختیار ٹھوریوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور ان کی عاجزی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اے پیغمبر، اعلان کر دیجئے تم اپنے پروردگار کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام حسن و جمال والے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو نہ اونچی آواز سے اور نہ بالکل چپکے اور آہستگی سے، ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نیت بھی درست ہو اور کوئی بات یا لفظ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی درست ہو، تو خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے ہوئے محض ظاہری الفاظ کو بنیاد بنا کر اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور کہو، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتے بان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ سورہ الکہف۔ سورہ الکہف مکی صورت ہے، اس میں 12 رکوعات ہیں اور 110 آیات ہیں۔ ترتیب کے حساب سے یہ 18ویں نمبر پر ہے۔ سورہ الکہف کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس کی ابتدائی 3 یا آخری 3 آیات، اور کہیں پر ہے کہ اس میں ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کے فتنے سے اس لیے محفوظ رہے گا کیونکہ سورہ کہف کا بنیادی مضمون فکر آخرت ہے۔ وہ شخص جو آخرت کے فتنے سے آشنا ہے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دینا۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہوگا۔ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف ایسے پڑھی جیسے نازل کی گئی تھی تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کا آخری دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین بہت تیز ہو گئے تھے، ہر حربہ ہر ہیلہ آزما رہے تھے، اور ان کے حربوں میں سے ایک حربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈیفیم کرنا تھا، اسلام کو بدنام کرنا اور آپ کی رسالت کے خلاف یہ ثابت کرنا۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ اس سازش کا ہم پہلے سورہ یوسف میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے دور کے اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، ان کی الہامی کتابوں میں سے سوال پوچھتے، اور وہ سوال اس غرض کے لیے تھے کہ آپ سے آ کر سوال کریں اور جانیں کہ آپ کیونکہ امی ہیں اور آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کی بنیاد پر ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے یا نہیں۔ جب وہ سوال کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جواب بھی دیتا اور ان کو تنبیہ بھی دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کو بھی ثابت کرتا اور آپ کو تسلی بھی دیتا تھا، یہاں تک کہ 3 سوال انہوں نے پوچھے جو کہ اصحاب کہف کے بارے میں تھے، حضرت خضر کا واقعہ کیا تھا، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا تھی۔ آپ کو تینوں سوال پوچھے انہوں نے۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ آپ نے ان کو بشری کمزوری کی وجہ سے کہہ دیا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا، اور آپ یہاں پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا کیونکہ نبی بشر تھے، آپ کی تربیت کے لیے بشری تقاضوں میں بھول چوک ہو جاتی تھی، لیکن اس کی اصلاح کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، اور فرمایا کہ آئندہ جب کوئی کام کرنا تو انشاءاللہ ضرور کہنا۔ یہ صورت حب دنیا کی محبوب چیزوں پر بڑی کاری ضرب لگاتی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکال دیتی ہے، دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جب دنیا نکال کر دنیا کی فکروں سے بے فکر کر دیتی ہے، پھر دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت پر خرچ کرنے کا اندازہ سکھاتی ہے تاکہ وہ کیا بن جائے۔ والباقیات الصالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فکر کرنی ہے تو شرک سے بچنے کی کرو، نیک اعمال کی حفاظت کی کرو، کفر سے بچنے کی، بدعات سے بچنے کی، ایمان کی سلامتی کی، عبادت کے حسن خشوع اور خضوع کی، آسان موت کی فکر کرو، آسان حساب کی فکر کرو، قبر کی کشادگی کی فکر کرو، پل صراط کی فکر کرو، جہنم کے طاقوں سے بچنے کی، حشر کی بے خوفی کی۔ جو شخص اس کی پہلی 10 آیات اور آخری آیات کو پڑھے گا اس کو یاد کر لے گا، وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ حب دنیا کا فتنہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال کا جب ظہور ہوگا وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، گھومے گا، اپنے عہدے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا، اپنی جنت دکھا کر انہیں راحت اور سکون کی امیدیں دلائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے۔ حضرت مستور دین شداد سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ کتنی مقدار کا پانی اس میں لگ کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہو، مثلا مکھی کے سر کے برابر، پھر وہ آنسو بہہ کر ابھی اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیدھی بات کہا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، اور یہی سچی بات کی دلیل ہے۔ جس بات میں کجی اور پیچ و خم ہو وہ کبھی بھی سچائی کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جس راہ کو سعادت کی راہ قرار دیتا ہے اسے صراط مستقیم کہتا ہے۔
پھر اس کے نزول کا مقصد بتایا کہ یہ تبشیر اور تنذیر کے لیے نازل کیا گیا، یعنی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں بشارت دینے والا اور انکار اور بدعملی کے نتیجے سے ڈرانے والا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی طرح اولاد منسوب کرتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں کہ وہ کس قدر گمراہی کی بات کہتے ہیں، نہ ان کو اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو علم تھا، وہ محض ایک کھڑا ہوا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ منکرین اور مشرکین قریش کی سرکشی انتہائی عروج پر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک لوگوں کی غفلت اور محرومی کے غم سے بڑا ہی دلگیر تھا۔ آپ کے جوش دعوت اور اصلاح کا یہ حال تھا کہ کسی طرح ہدایت کا گھونٹ بنا کر لوگوں کو پلا دیں، کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ آگ کے گڑھے کو دیکھ رہے تھے اور پکار کے لوگوں کو اس گڑھے کی طرف جانے سے روک رہے تھے، مگر لوگوں کا حال یہ تھا کہ آپ کو جھٹلاتے جا رہے تھے اور گڑھے میں گرتے جا رہے تھے۔ انبیاء کا طریقہ دعوت اور اصلاح کا ہمیشہ یہ رہا کہ وہ اس کے طالب ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے عاشق ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمائے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم نے انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی آزمائش کریں۔ اس دنیا میں ہم نے زین و ترائش کی بہت سی چیزیں پیدا فرمائیں جو انسان کے لیے فتنے کا موجب ہیں۔ بالآخر یہاں جو کچھ بھی ہے سب تباہ و برباد ہونے والا ہے، اس لیے اے انسان اس دنیا کی ظاہری رنگ و بو کے پیچھے اپنا وقت مت برباد کرو، بھلا جو چیز عارضی اور فانی ہے اس کے پیچھے تم اپنا سب کچھ کیوں لگا دیتے ہو، اور جو چیز باقی رہنے والی اور دائمی اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تم عارضی عیش و آرام کو تو چاہتے ہو لیکن مستقبل کے عیش کو پس پش ڈال دیتے ہو۔ تم تھوڑی اور کچھ عرصے کی مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر ایک لمبی سخت اور کٹھن مصیبت کو قبول کر لیتے ہو۔ آگے آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کی قوم نے ان کو شرک اور کفر پر آمادہ کرنا چاہا تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا چھپے۔ کئی سال تک وہ اس میں پوشیدہ رہے، آبادی سے ان کا کوئی علاقہ نہ رہا، زندگی کی کوئی صدا ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ کئی سال تک اس غار میں سوئے رہے، پھر وہ اٹھائے گئے یعنی ظاہر ہوئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ واضح ہو جائے کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی تھی جو وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا بہتر اندازہ کر سکتی تھی۔ دو جماعتوں سے مراد اصحاب کہف اور ان کی قوم کے وہ لوگ جو انہیں کفر و شرک میں مبتلا کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ یہ اس قصے کا ماحصل ہے، آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلے رکوع میں۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ نے بھی ان کے سامنے ہدایت کی راہ خوب کھول کر ان کے دلوں کو ایمان پر مضبوط کر دیا۔ ان کی قوم بت پرست تھی، ان کا بادشاہ اور سردار لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتے تھے۔ اس کے سرداروں نے ان نوجوانوں سے کہا ہمارے مذہب کو اختیار کر لو تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ آخری بار بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور ان سے اپنا مذہب ترک کرنے کے لیے کہا اور ان کے لیے ان کو کچھ مہلت بھی دے دی تاکہ وہ اپنا رویہ بدل کر اپنی قوم کے مذہب میں واپس لوٹ آئیں۔ چنانچہ اس وقت وہ اللہ کی مدد سے راہ استقامت پر جم کر کھڑے ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اگر ایسا کیا تو ایک بعید از قیاس بات ہوگی۔ ہماری قوم کے لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے بت پرستی اختیار کر رکھی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان ظالموں کے ظلم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں سے نکل چلو اور کسی غار میں پناہ لے لو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جب وہ غار میں پہنچے تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے وہاں قیام کیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کئی سال کے لیے سلا دیا، جبکہ ان کی قوم کے لوگ انہیں تلاش کرتے رہے لیکن ان کو ڈھونڈ نہ سکے۔ اور یہ بات ان کی قوم میں خوب مشہور ہو گئی کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آگے غار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی حال میں بھی سورج کی شعاعیں براہ راست نہیں پہنچتی تھیں۔ وہاں اللہ نے ان کو سلا دیا اور وہ ایک وقت مقرر تک وہاں سوئے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 18 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ باسط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔
اس رکوع میں اصحاب کہف کا غار میں قیام اور نیند سے بیدار ہونے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ جب وہ غار میں اللہ کے حکم سے سو گئے تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے وہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ باہر سے جب کوئی اس منظر کو دیکھتا تو اس پر دہشت چھاتی تھی۔ اللہ کے حکم سے جب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ بیدار ہوئے تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی شہر میں کھانا لانے کے لیے بھیجا اور کوشش کی کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، لیکن حکمت الہی کا فیصلہ دوسرا تھا۔ خبر ہو گئی، بازار والے ان کو پرانے سکے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر جب لوگوں پر اس بات کا راز کھلا کہ یہ تو وہی چند نوجوان ہیں جو توحید پرست تھے اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غائب ہو گئے تھے، تو وہ ان کی غار پر جمع ہو گئے۔ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد تہذیب، تمدن، ثقافت، مذہب سب کچھ بدل چکا تھا اور ان کی قوم بت پرستی ترک کر کے خدائی مذہب کی پیروکار بھی بن چکی تھی۔ تاہم گمراہ لوگوں کی اکثریت تھی، یعنی اپنے مذہب کی بہت ساری باتوں پر عمل نہ کرنے والے یا ان میں تحریف کے مرتکب۔ روایت میں آتا ہے کہ ان دنوں ان کی قوم میں حیات بعد الموت پر بحث چل رہی تھی۔ اصحاب کہف کے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ قیامت کی گھڑی میں کچھ شک نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب نوجوانوں پر یہ بات منکشف ہوئی کہ وہ ایک طویل عرصہ تک سوئے رہے تو وہ غار میں لیٹ گیا اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ وہ صحیح العقید لوگ تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو اسی طرح لیٹے رہنے دو اور غار کے دہانے پر دیوار بنا دو، اللہ ان کے معاملوں کو بہتر جانتا ہے۔ جبکہ اکثریت جو گمراہوں کی تھی، انہوں نے کہا ہم تو ان کے مرکز پر عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ ان نوجوانوں کی تعداد بغیر کسی علم کے اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی اصل چیز ان کی تعداد یا ان کے عرصہ قیام کا تعین نہیں تھا، بلکہ اصل چیز یا بحث طلب باتیں اس واقعے کے اندر وہ ہیں جو باعث تذکیر اور عبرت ہیں۔ یہ مشرکین ان کی تعداد اور وغیرہ پر بحث کر کے اس واقعے کو اصل پہلوؤں سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ گمراہ لوگوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں الجھا کر ضروری چیزوں کو نظروں سے اوجھل کرنے اور دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس واقعے میں مشرکین کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ شرک و ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، یہ نابود ہو کر رہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 23۔ اس رکوع کی پہلی دو آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کے ذریعے تمام امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام ضرور کر لوں گا، بلکہ یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ یہ کام کل کروں گا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اگر تم یہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے تو کہہ دیا کرو، اور یہ بھی کہا کرو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں میری صحیح رہنمائی کرے گا اور مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر اور اس پر بھروسہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ مثلاً انشاءاللہ کہنے کے علاوہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور تقریر کے آغاز میں اللہ کے لیے حمد و ثنا پڑھنا بھی اللہ کے ذکر کے طریقے ہیں۔ ان میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شروع میں بھول جائے تو بعد میں جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں پھر وہی گزشتہ رکوع کے مضامین کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اٹکل بچاتے رہتے ہیں، اسی طرح ان کے غار میں عرصہ قیام کے بارے میں بھی اپنے پاس سے ہانکتے ہیں، اور مشرکین انہی چیزوں پر بحث کر کے دیگر ضروری چیزوں سے اپنی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں رہے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، وہی سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے، اور اس کے سوا کسی کو کوئی کارساز نہیں اور نہ اس کے کسی حکم یا فیصلے میں کوئی شریک ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں خطاب کا رخ اگرچہ حضور کی طرف ہے لیکن مخاطب تمام مسلمان ہیں، ضمناً کفار کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ کلامات وحی نے دعوت اللہ کے ضمن میں جن باتوں کا اعلان کیا ہے انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ دعوت کی کامیابی کا وقت بہت قریب ہے۔ جو اس دعوت کا انکار کر رہے ہیں ان کی فکر چھوڑ دیں۔ جو لوگ اس دعوت پر ایمان لائے ہیں اور شب و روز اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ انہی میں اپنا جی لگاؤ اور ان کی تربیت کرو۔ ان قریب یہی بیج ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرے گا۔
آیت نمبر 29 سے 31 میں فرمایا کہ اعلان کر دیں کہ دعوت حق اور اللہ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب جس کا جی چاہے اسے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، کسی پر زبردستی نہیں۔ جو تکذیب کر رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں وہ پانی مانگیں گے تو اس کی بجائے تیل کی تلچھٹ ملے گی جو ان کے منہوں کو بھون کر رکھ دے گی۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کریں گے ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہیں جہاں وہ ہر قسم کا آرام اور آسائش پائیں گے۔ آیت نمبر 32 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس رکوع میں دو آدمیوں کی مثال سے دنیا کی چیزوں کی بے ثباتی اور انکار اور تکبر کے برے انجام کو واضح کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کسی منکر انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں میری وجہ سے ہیں اور میرے اختیار میں بھی ہیں اور مجھے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ حقیقت میں انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ ہُنَالِکَ الْوَلَایَاتُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اختیار تو صرف اللہ برحق کے پاس ہے، اسی کی وجہ سے تمام چیزوں کو ثبات ہے۔ وہ نہ چاہے تو یہاں کچھ قائم نہیں رہ سکتا، صرف اسی کے دیے ہوئے ثواب کو ثبات حاصل ہے۔ اس مثال کو اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں کفار مکہ کے لیے سخت تنبیہ اور عبرت تھی اور مسلمانوں کے لیے حوصلے کا سامان تھا۔ فرمایا کہ دو آدمی تھے، ایک کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن وہ منکر قیامت تھا، اور دوسرے کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہ تھا مگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ پہلا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا اور کہنے لگا میں تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور میری یہ خوشحالی بگڑنے والی نہیں۔ دوسرا اسے سمجھاتا رہا تاکہ ان وقتی خوشحالیوں پر غرور نہ کرو، کون جانے کہ پل کے پل میں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے تمام باغات جن کی شادابیوں پر اس کو ناز تھا اچانک اجڑ گئے اور وہ اپنی اس نامرادی پر افسوس ملتا رہ گیا۔ یہ مثال کفار مکہ اور مومنین پر اس طرح چسپاں ہوتی ہے کہ خوشحال آدمی سے مراد رؤسائے مکہ ہیں اور دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے کم تر آدمی سے مراد مومنین مکہ۔ اس میں کفار مکہ کے لیے یہ پیغام تھا کہ تم اپنے حال پر غور کرو، تم کس وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو؟ کیا یہ جس خوشحالی پر تم نازاں ہو اس کو قائم رکھنے میں تم قدرت رکھتے ہو؟ تم مسلمانوں کو حقیر جانتے ہو لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ بشارت تھی کہ ان منکرین کی خوشحالیاں ختم ہونے والی ہیں، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آیت نمبر 45 اس رکوع میں دنیاوی زندگی کا نقشہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اس دنیا کی دل فریبیاں اور خوشحالیاں جن پر ہر کوئی فریفتہ رہتا ہے محض 4 گھڑی کی دھوپ کی مانند ہے، اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں اور نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی۔ جب اللہ کی قدرت سے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کا گوشہ گوشہ سبزیوں اور لالیوں سے بہشت بن جاتا ہے۔ جس طرف بھی نگاہ ڈالو پھولوں کا حسن و جمال ہوتا ہے یا پھلوں اور دانوں کا فیضان، لیکن سب چیزیں کب تک رہتی ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھیت کھلیان اور درخت جو زندگی کا سرمایہ اور بخشش کے کارخانے تھے اچانک ایک دوسرے عالم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھوسے کے ذرے جنہیں ہوا کے جھونکے اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں وہ کسی بھی مصرف کے نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ چولہے میں جلانے کے لیے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انسانی زندگی اور اس کی جد و جہد کی یہ کیسی عمدہ اور جامع مثال ہے، جس پہلو سے بھی اس پر غور کرو گے اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ملے گی۔ دنیا کی دل فریبیاں جب نکھرتی ہیں تو ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، لیکن یہ سب عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ ان کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ زمین ایک ہی طرح کی، پانی بھی یکساں، رویدگی بھی یکساں، مگر پھل یکساں نہیں۔ دنیاوی زندگی کا بھی یہی حال ہے، زندگی ایک طرح کی ہے مگر ہر زندگی کا پھل یکساں نہیں۔ سب ایک جیسے ماحول میں ہوتے ہیں، سب کی ایک ہی طرح کی رکھوالی کی جاتی ہے مگر سب ایک طرح کا پھل نہیں لاتے، کوئی عمدہ ہوتا ہے، کوئی ناقص اور کوئی بالکل ہی خراب۔ عذاب و ثواب، سعادت و محرومی کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ زمین میں کاشت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ دانے اور پھل حاصل کیے جائیں۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو تم صرف دانے اور پھل لے لیتے ہو جس میں تمہاری زندگی کی بقا اور نفع ہے۔
باقی سب چھانٹ دیتے ہو۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی وجود انسانی کی کاشت کی، اور اس کے لیے ایکم احسن و عملا کہ کون اچھے عمل کا پھل لاتا ہے وہ پھل لے لیتا ہے، اور باقی جو کچھ رہ جاتا ہے اسے چھانٹ دیتا ہے۔ سوکھی شاخوں اور پتوں کو چولہے میں جلا دیا جاتا ہے، چنانچہ اس نے بھی ایک چولہا گرم کر رکھا ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے، اور قیامت کے روز یہ دفتر یعنی اس کتاب کی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور جزائے عمل کے موقع پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اس رکوع میں ایک دفعہ پھر انسان کی تخلیق کے بعد ابلیس کی سرکشی اور اس کی انسانی دشمنی کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست مت بنائیں۔ جو لوگ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی راہ پہ چلتے ہیں وہ اس دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان شیطان کی پیروی اور بندگی کیوں کر کی جا سکتی ہے جبکہ اس کائنات کی تخلیق میں یا خود ان کی اپنی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ وہ تو خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہے۔ بندگی اور اطاعت کے لائق تو صرف وہی ذات ہے جس نے اس کائنات کو تنہا تخلیق کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بد عقیدے یا نظریات ہیں سب انسانی نفوس کی پیداوار ہیں جس کا منبع شیطانی وسوسے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ کے واضح احکامات ہیں، دوسری طرف شیطانی وسوسوں سے پیدا شدہ نظریات یا عقیدے۔ گویا اللہ کے احکامات کے سوا جن احکامات کی پیروی کی جائے تو اس کا صرہ شیطان سے ضرور ملے گا، اور یہی وہ گمراہی یا شرک ہے جس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائے گا کہ جن ہستیوں کو تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے اب انہیں بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ وہاں مشرکین اور شیاطین کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی، اور وہ دونوں مل کر بھی ایک دوسرے کی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ اس رکوع میں قرآن مجید اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک ہی بات کو مختلف اسلوب، مختلف مواقع پر مختلف شکلوں میں بار بار دہراتا ہے۔ جا بجا آیتوں، مثالوں اور موضوعات کو تعریف سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں اس رکوع میں قرآن کے منکرین کی شقاوت قلبی کا ذکر ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ طلب حق کی جگہ جدل و نزاع اور عبرت پذیری کی بجائے مذاق بناتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت قرآن کو قبول کرتے نظر نہیں آتے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے قانون کی رو سے ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، اور ان کے ظاہری حواس بھی معطل ہو چکے ہیں۔ اب ان کی کتنی ہی رہنمائی کی جائے وہ راہ پانے والے نہیں۔ آیت نمبر 58 میں اس حقیقت سے پردہ کشائی کی جا رہی ہے کہ ان منکرین کی سرکشیوں کا نتیجہ جلد ظہور میں آ جائے گا۔ فرمایا یہ سب اس لیے ہے کہ تیرا پروردگار رحمت والا ہے، یہاں اس کے نظام رحمت کا قانون کار فرما ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاص مدت تک سب کو مہلت دی جائے، چنانچہ قانون امہال کی روح سے ہر قوم کو اس خاص وقت تک مہلت عمل دی جاتی ہے۔ اس مہلت میں ہر طرح کے عمل کی آزادی ہوتی ہے، لیکن یہ مقررہ مہلت جیسے ہی ختم ہوتی ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جب ان کے ظلم و شرک کی انتہا ہو گئی تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ آیت نمبر 60 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس رکوع میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایما پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ اور خضر کے متعلق پوچھا تھا۔ اس قصے سے جس اہم حقیقت کی پردہ کشائی کی جا رہی ہے، اور یہی وہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی حقیقت ہے جس کے بارے میں اس وقت کفار اور مسلمان دونوں کو بتانا مقصود بھی تھا۔ وہ یہ ہے کہ ظاہر بین نگاہیں دنیا میں جو کچھ دیکھتی ہیں ان سے غلط نتائج اخذ کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مصلحتوں کا ادراک نہیں کر پاتی جنہیں ملوث خاطر رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنا نظام چلا رہا ہے۔ موجودہ حالت ایسی ہے کہ سرکشوں کے لیے کامرانیاں اور مومنوں کے لیے محرومیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن صرف اتنی سی بات دیکھ کر حقیقت حال کا فیصلہ کر لینا درست نہیں۔ یہاں معاملات کی حقیقت وہ نہیں جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ مومن بعض دفعہ ایسے حالات دیکھ کر دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ سخت آزمائش کے حالات میں
اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ابتدائی دور نبوت میں مصر میں تھے اور فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ ابھی وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نہیں نکلے تھے۔ گویا اس وقت جن حالات سے بنی اسرائیل کو سابقہ تھا، ایسی حالات کا مکہ میں مسلمانوں کو سامنا تھا۔ ابتدائی دور نبوت تھا، اس لیے یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ایک ذرا سی جھلک دکھائی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا میں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، کس طرح واقعات کا ظاہران ان کے باطل سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا جو بعض امور میں تم سے زیادہ عالم اور دانا ہے۔ وہاں جاتے ہوئے ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لینا۔ جس جگہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں وہ بندہ یعنی خضر علیہ السلام ملیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا تو اپنے شاگرد کو مچھلی کے بارے میں خصوصی ہدایت کر دی کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پھر جب وہ اپنے شاگرد ساتھی کو ساتھ لے کر اس مرد سوالے کی تلاش میں روانہ ہو گئے تو اس کو کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں مسلسل چلتے ہی رہوں گا۔ جب وہ اس ملنے والے مقام پر پہنچے تو دونوں آرام کے لیے ایک پتھر کے پاس لیٹ گئے اور مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ دریا میں چلی گئی۔ اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کیونکہ آپ اونگ رہے تھے، البتہ آپ کے شاگرد نے یہ عجیب منظر دیکھ لیا، لیکن جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو آپ کا شاگرد آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا۔ پھر وہ آگے روانہ ہو گئے۔ آگے جا کر حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس وقت شاگرد کو یاد آ گیا اور اس نے کہا جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے اس وقت میں مچھلی سے غافل ہو گیا اور وہ وہاں زندہ ہو کر عجیب طرح سے دریا میں چلی گئی تھی، اور بعد میں شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں یہ واقعہ آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشانوں پر اسی جگہ واپس لوٹ کر پہنچے۔ فرمایا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو موجود پایا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نعمت اور ولایت دی تھی اور اپنے خاص علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ جو علم آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کا تم احاطہ ہی نہیں کر سکو اس پر صبر بھی کیوں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ آیت نمبر 71۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔
اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ سارا واقعہ جہاں ہمیں اچھے طالب علم کے آداب سکھاتا ہے، حصول علم کا طریقہ سمجھاتا ہے، وہاں یہ زندگی کی آزمائشوں کے پرچوں کے حل کا طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ اس میں رونما ہونے والے کچھ واقعات کی ظاہری کیفیت بالکل اور ہے، لیکن اصل حقیقت فرق ہے، یعنی واقعات بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے حقیقت اور تھی۔ مثلاً جب کشتی کو سوراخ کیا گیا تھا، بظاہر وہ مالی تنگی کا ذریعہ لگ رہی تھی، اصل میں وہ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ تھی۔ بیٹے کو قتل کیا جانا المناک حادثہ تھا لیکن اصل میں ایک خیر کا پیش خیمہ تھا۔ یہ واقعات سمجھا کر کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کو اللہ کی طرف سے دکھ، پریشانی، مشکل آتی ہے تو اس وقت اس آزمائے جانے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ وہ سمیع سن رہا ہے اور بصیر دیکھ رہا ہے، خبیر جانتا ہے، اور سب جاننے کے باوجود بھی اگر تکلیف بھیج رہا ہے تو وہ حکیم ہے۔ اس تکلیف میں ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ تکلیف کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا۔ تکلیف کے آنے پر ذکر، شکر، صبر اور دعا کے بعد توکل کرنا ہے۔ تکلیف کی حالت میں بھی راضی برضا رہنے کا طریقہ اس میں بتایا۔ اب تک سورہ کہف میں دنیا کی محبتوں کو ٹھکرانا سکھا دیا اور دنیا کی فکروں کو نبھانے کا انداز بتا دیا۔ 15ویں پارے کا آخری رکوع 16ویں پارے کے پہلے رکوع پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی سورہ کہف جاری ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔